تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلائیں۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسروں سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی حکمت سے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وہی اعمال کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے جو تمہارے لیے قابل برداشت ہوں۔ پس اللہ نے تمہیں اپنے حال پر چھوڑا نہیں، اور نہ ہی تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بلکہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کے احکام مقرر کیے اور گمراہیوں اور بدعتوں سے خبردار کیا۔ پس اللہ سے ڈرو اس کے احکامات کی تعمیل کر کے، اور منع کردہ چیزوں اور کبیرہ گناہوں سے بچ کر۔ قرآن عظیم کی بصیرتوں کو سمجھو جو تم پر نازل کیا گیا، تاکہ اس کی پیروی کرو، کیونکہ وہ نجات کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ اس میں فرائض، فضائل، نصیحتیں، حلال و حرام کے احکام موجود ہیں۔ تو پھر یہ نفس کیوں اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کی منع کردہ باتوں سے باز آتے ہیں؟ اور کیوں اس ذات کا خوف نہیں رکھتے جو بندوں کے ظاہر اور باطن، دل کی نیتوں اور چھپی باتوں سب کو جانتا ہے؟ غفلت نے ان کے دلوں کو ڈھانپ لیا ہے، اور نفس کی خواہشات نے اللہ کے خوف کے خلاف غالب آ کر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ انہوں نے ان عارضی لذتوں کو حلال سمجھ لیا، لیکن انجام کی تلخی سے بے خبر رہے، اور وہ گناہ پر اصرار کرتے رہے اور قیامت کے دن سے نہ ڈریں۔ اور وہ گناہوں پر اصرار کرتے رہے اور قیامت کے دن سے نہ ڈرے، جب ان کے پاؤں اور پیشانیوں کو پکڑ کر حساب لیا جائے گا۔ اس دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، اور اسے روک لیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا افطار کے ذریعے، اور حج کی فرضیت کو وسعت کے باوجود مؤخر کیا گیا بغیر کسی عذر کے۔ شرابی کو قیامت کے دن جہنم کی گندگی کا پانی پلایا جائے گا، اور وہ جہنمیوں کی پیے گا جو عذاب و وبال کا باعث بنے گا۔ زانیوں اور فاسقوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، اور ان کے جسموں کو چمڑے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ سود کھانے والے زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے، جو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو، وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا۔ ہم اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ظالم لوگ جہنم کے گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں رہیں گے۔ خبردار، جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو اپنے گناہ پر غور کرے وہ
وہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اپنی زبانوں کو لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے سے بچاؤ۔ بے شک اللہ ہر بولنے والے کی زبان کو دیکھ رہا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا یا اسے بات یا عمل سے تکلیف دی تو اس کا معاملہ اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علامہ ابن عثیم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، مومن کو قول یا عمل سے اذیت دینا ان لوگوں کا عمل ہے جو مومنوں کو بغیر کسی سبب کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اپنے اوپر بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ ڈالا ہے اور یہ ایک عظیم سزا کا سبب ہے۔ ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، ہماری زبانوں کو پاکیزہ کر دے اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے لیے محبت سے بھر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ایمان والو، ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمیں خواہشات اور نفس امارہ بالسوء اور شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رکھ۔ پس اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو جب تک وہ تمہیں میسر ہے۔ عمل کی صحت کو جاری رکھو جب تک وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو۔ خلاف ورزیوں سے رک جاؤ جب تک زندگی کی دوڑ باقی ہے۔ اے دھوکے میں پڑے ہوئے انسانوں، اپنے نفس پر قابو پا، کیونکہ زندگی مختصر ہے۔ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر، کیونکہ اللہ دیکھنے والا اور پرکھنے والا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، پس حساب بہت سخت ہے۔ توبہ کے ذریعے اپنی خرابی کو درست کرو تاکہ تمہارا انجام بہتر ہو۔ امام احمد رحمت اللہ اور امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی ادب المفرد میں یہ روایت کیا، اور امام بہقی نے ایک اچھے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان باتوں سے غافل ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہلاکت ہے ان ضدی لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر ڈٹے رہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو بات سنتے ہیں مگر اسے نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بس خوشخبری دو میرے بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے برکت دے اور ہم سب کو اس کی ہدایت اور بیان سے فائدہ پہنچائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ بس اس سے معافی مانگو، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گی اور ہمیشہ جاری رہیں گی۔ اللہ کی تعریف ہے جس کی کوئی حد نہیں مگر اس کی مرضی سے۔ اللہ کی تعریف ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کہی جاتی ہیں۔ اللہ کی تعریف ہے ہر پلک جھپکنے اور ہر سانس لینے کے ساتھ۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور ان پر جو ان کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ساتھ دعا کی۔ اما بعد، اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں اور مسلمانوں تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اپنے نفسوں کو غفلت سے بیدار کرو اور انہیں نجات کے راستے پر لے جاؤ۔ خبردار رہو، تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، دن کے لمحے تمہارے ساتھ سفر میں ہیں اور موت تمہارے قریب ہے جو تمہارے دروازے پر جاگ رہی ہے۔
تم دنیا کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی مزید نعمتوں سے نوازے۔ اللہ نے تمہارے لیے سخاوت اور بھلائی کے دروازے کھول دیے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے بھاری بادلوں کو پیدا کیا۔ بے شک وہی قابل تعریف نہایت مہربان اور حکمت والا ہے، اور وہی ان بادلوں کو چلاتا ہے۔ ہوا کے ساتھ چلتا ہوا بادل بہت تیز چل رہا ہے، اور برکت کی بارش کے ساتھ وہ غوث بن کر ہمیں مدد دے رہا ہے۔ پس تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے بڑھا کر دے گا، اور اللہ سے ڈرو اور اس طرف توبہ کرو تاکہ تم اس کی مغفرت اور رضا کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، تم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اور سلام ہو اس پناہ گاہ پر جو قیامت کے دن تک اہم ترین مقام پر ہوگا۔ وہ دن جب قیامت برپا ہوگی، ہمارے نبی اور شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اصحاب پر، اور اللہ کی رضا اور خوشی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان تمام لوگوں سے راضی ہو جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے اور وہ ان کے پیچھے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد سے فائدہ دے، قیامت تک ہمیں اپنی ہدایت اور انعامات سے نوازے۔ ان کی محبت کے ساتھ ہمیں بھی ان کے گروہ میں شامل کرے اے اللہ، اور ہمیں ان کی سنت اور طریقے سے ہٹنے نہ دے، اے سب سے زیادہ مہربان۔ آمین۔ اے اللہ اسلام کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اور اپنی فضل و کرم سے حق اور دین کی بات کو بلند کر۔ اے اللہ حق کے ساتھ مدد فرما اور توفیق اور کامیابی دے جو تمہیں پسند ہو اور جس سے تم راضی ہو۔ ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین بادشاہ سلمان عبد العزیز کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما، اور ان کے ذریعے اپنے دین کو عزت دے، اور ان کے ذریعے اپنی بات کو بلند کر، اور اسے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کا باعث بنا، اور مسلمانوں کے کلمے کو حق اور ہدایت پر متحد کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ولی عہد محمد بن سلمان بن عبد العزیز اور ان کے بھائی اور ساتھیوں کو حق اور ہدایت کی طرف رہنمائی دے، اور جو بھی انسانوں اور ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو اس کی مدد فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی وہ حرمین شریفین کے لیے کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا اچھا بدلہ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انہیں اپنے ایمان والے بندوں پر رحم کا باعث بنا، اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو ملکوں اور بندوں کے لیے فلاح کا باعث ہو اور ان کے وطن کی اصلاح ہو۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے ذریعے تیری غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتے، تو وہ ہے جیسے کہ تو نے خود اپنے بارے میں فرمایا۔ اے اللہ ہمیں برے اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دینا، اور ہمارے بے وقوفوں کے کیے گئے پاداش میں ہمیں عذاب نہ دینا۔ اے اللہ اور ہمیں ہر اس معاملے سے بچا جو ہمیں پریشان کرتا ہو، اور ہم سب کی مدد اور حمایت کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ایسی خوشی عطا فرما جو ہمارے دلوں کو القدس کو غاصب صلیبیوں سے آزاد کر کے خوش کر دے۔ اے اللہ ان پر اپنی مدد بھیج اور انہیں اپنی شدید سزا کا سامنا کروا۔ اے کمزوروں کے مددگار، اے مضبوط طاقت والے، اے بادلوں کو بہانے والے، اے ان کے دشمنوں کو شکست دینے والے، ان پر سخت عذاب نازل فرما اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے تاکہ عقل والوں ان سے سبق لیں۔ اللہ مسلمانوں کی اپنے دشمنوں پر فتح سے ہمیں خوشی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں اور ظالموں کے خلاف تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ تو بہت بخشنے والا ہے، پس ہم پر آسمان سے برکتوں کی بارش بھیج۔
اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہمیں غنی کر دے، اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ہیں، بس ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل کو ہم سے دور نہ کریو، ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے ہمارا رب رب العزت اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔